اللہ یقین والوں کے لیے راستے بناتا ہے، اور جانتے ہو یقین والے کیسے ہوتے ہیں کہ جب ان کی دعائیں بھی ان کے مخالف ہو جائیں نا، وہ تب بھی اللہ سے مانگنا نہیں چھوڑتے۔ ایسا یقین جب ساری دنیا ان کی آنکھوں کے سامنے بکھرتی ہوئی دکھائی دے رہی ہوتی ہے نا، اور وہ تب بھی اوپر آسمان کی طرف دیکھ کر کہہ رہے ہوتے ہیں ہمیں پتہ ہے تو ہمیں تھام لے گا۔ تو بتاؤ پھر تم اتنا یقین رکھتے ہو اس رب پر کہ اپنے منصوبوں کو اس کے منصوبوں کے لیے ترک کر دو، اور جب صبر کرنے والے درد سے اللہ کو پکارتے ہیں نا تو وہ ان کے دلوں کو ٹھنڈا کر دیتا ہے اور انہیں ہر گھٹن سے آزاد بھی کر دیتا ہے وہ رب۔ آپ کا کام تو بس دعا کرنا ہے، اسباب تو وہ رب خود بناتا ہے، اور جلد ہی وہ تمہیں یوں خوش کر دے گا تم پھر سے جی اٹھو گے۔ انسان کے پاس اگر 3 چیزیں ہوں، رزق، عزت اور صحت، پھر بھی غمزدہ نظر آئے وہ ناشکرا ہوتا ہے۔ خوش نصیب اپنے آپ پر راضی، اپنی زندگی پر راضی، اپنے حال پر راضی، اپنے خیالات پر راضی اور اپنے رب پر راضی رہتا ہے۔ اور بے شک رزق اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ انسان ذریعہ تو ضرور بن سکتا ہے مگر رزاق نہیں۔ ہمیں ہر حال میں اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ رکھنا چاہیے اور اسی سے مانگنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے رزق کا وعدہ سب سے کیا ہوا ہے لیکن بخشش کا وعدہ سب سے نہیں کیا۔ پھر کیوں لوگ رزق کے لیے پریشان ہیں اور مغفرت کے لیے بے فکر ہیں یہ لوگ؟ اس بات پر ہم سب کو سوچنے کی ضرورت ہے، اور اگر آپ یہ چند کام کر لیتے ہو تو آپ کی زندگی ضرور بدل جائے گی۔ خوشی چاہیے عبادت کرو، سکون چاہیے قرآن پڑھو، صحت چاہیے تو روزہ رکھو، چہرے پر رونق چاہیے تو تہجد پڑھ لو، مشکلات کا حل چاہیے استغفار کرو، اور اگر برکت چاہیے تو درود پڑھ لو۔ اور ہر کسی کے لیے نعمتیں بھی الگ ہیں، ہر کسی کے لیے آزمائش بھی الگ ہی ہوتی ہے، اور ہر کسی کی کہانی الگ ہے اور سبق بھی الگ ہیں۔ کبھی کسی کو دیکھ کر یہ مت سوچیں کہ میں محروم ہوں، آپ پر بھی آپ کے رب کی بہت عطا ہے۔